حي على الفلاح. حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے حقوق۔ کوئی سوال اگر ہے گزشتہ مضمون کے بارے میں تو آپ کہیں، ورنہ پھر آگے چلتے۔ کوئی بات رہ تو نہیں گئی تھی پچھلی دفعہ؟ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ سوال تو خیر، مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو اس کی منزل ہے اس کا پورا اس کو ادراک ہو کہ میں آیا کیوں ہوں اور میں ہوں کیا، کہاں جانا ہے مجھے، یہ اس کا پتہ ہو نا۔ عام طور پہ تو ہمارا ایک غفلت کا ماحول ہے اور اسی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں اور دنیا ہی، یعنی ہم دنیا ہی کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ تو اپنے بارے میں بھی جاننا چاہیے کیونکہ ہماری اصل جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور سپیڈ تو اس وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ بالکل یعنی خالص جو ہے، یعنی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ توبہ کرو، استغفار کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح، خالص توبہ۔ اب خالص توبہ کا جو مراد ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ذہنی، یعنی تمام ذہنی طور پہ آپ اس حقیقت کو جان جائیں، اپنی حقیقت کو۔ نمبر ایک، یہ میری حقیقت ہے کیا، میری جو میرا مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ بھی بات ہے نا کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، بہت سے لوگ آ بھی رہے جا بھی رہے۔ اب میری اپنی فیملی جو ہے وہ ہم گن رہے تھے تو یعنی 2 سے ہم 17 اپنی فیملی بن گئی، 17 لوگ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ 2 سے 17 ہو گئے، تو ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیوں پیدا کیا، یہ بھی تو ہے نا ایک سوال کہ کیوں پیدا کیا ان کو۔ آپ دیکھتے ہیں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو محلے میں مل جاتے ہیں، کھیلتے ہوئے مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کیوں آخر یہ تخلیق ہو رہی ہے، کر کون رہا ہے وہ تو معلوم ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے تو نہیں کر رہا جو ہم نے شور مچایا ہوا ہے دنیا کا، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر رہا۔ یہ بھی بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے، یعنی میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کی راہ پہ ہم انہیں لگاتے ہیں، نہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا مقصود کیا ہے، نہ ان کو ہم بتا پاتے ہیں۔ اور پھر لامحالہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس دنیا ہی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں ان کے، یہ میں اس کو پڑھاؤں گا، بڑا کروں گا، بڑا افسر بنے گا، بڑا کاروبار ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے عام طور پر؟ بتائیے، اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہے خیال؟ بس ظاہر کے بارے میں، ظاہر۔ اور آپ دیکھیں اکثر ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ظاہری کے بارے میں۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں نا، پریشانیاں ہو گئی، جو کچھ بھی ہو گیا یا سوچ ہو گئی کوئی بھی، تو وہ ظاہری کی ہے بارے میں۔ بچہ جب یعنی پروان چڑھتا ہے، اس کی ایک بچے کی داڑھی آتی ہے تو وہ ظاہر کے بارے میں سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، یا ہم نے مزے کرنے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مثال کے طور پر۔ یعنی یہ مزوں کے لیے ہم، یعنی انسان جو ہے یہ بہت پیسے کیوں اس کی ضد ہے،
تو وہ پیسے تو مزے سے ہوتے ہیں۔ پی سی میں آپ پی سی کے ہوٹل میں جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں بغیر پیسوں اور وہ چائے پہ ہی 1000 روپے لگ جاتے ہیں وہ تقریباً، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے نا کہ منزل کیا ہے، اصل میں یہ بات جو ہے جاننا چاہیے، بہت یعنی کلوزلی ہم نے جاننا چاہیے کہ ہمارا ایک تو اپنی حقیقت کیا ہے، ایک بات، دوسری بات یہ ہے منزل کیا ہے۔ اگر یہ منزل سیدھی ہو گئی، مقصد پتہ لگ گیا، اپنے بارے میں پہچان ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ کام پھر آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی توجہ اگر ایک طرف ہو جائے تو پھر اصل بات تو توجہ کی ہوتی ہے۔ اب میرے اپنے کمرے میں مثال کے طور پہ میں کہوں، مجھے رہتے ہوئے 40 سال ایک ہی کمرے میں ہو گئے، 40 نہیں بلکہ 63 میں ہم آئے تھے اس گھر میں، 7-8 سال کا، میں 8ویں جماعت میں تھا، مطلب یہ نہیں 5ویں جماعت میں تھا میں، 5ویں جماعت ہمارا جو گھر ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب بہرحال وہ کمرہ بھی اللہ نے شروع سے یہ جو تھا وہ اسی میں شادی اسی میں ابھی تک رہے۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ جو بات کر رہا ہوں وہ ذرا دیکھیں، ہمارے گھر میں کمرے میں 3 روشن دان ہیں، اس روشن دان میں ہم نے تو نہیں بنے ہوئے تھے، تو وہ روشن دانوں میں یہ ہوا کہ ایک روشن دان اس کو کھولو تو وہ خود ہی آٹومیٹک چلا جاتا تھا اوپر، بند ہو جاتا، یہ نہیں کھولو، ایک ٹھیک تھا، اس میں ایک آدھا کھلا رہتا تھا اور ایک جو ہے پورا بند ہو جاتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ 61 سال تک یہ صورتحال رہی۔ میں نے کہا کر لیں گے، جو اس کا علاج تھا وہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ اس کو ایک کنڈا لگا لو اور اس میں تار دے دو اور اس کو تار کو باندھ دو، یہ میرا علاج میرے ذہن میں تھا، لیکن توجہ نہیں تھی، توجہ ہوئی تو 61 سال بعد ہوئی، تو وہ ہم نے کنڈے وغیرہ لگا دیے اور یہ کر لیا، تار باندھ دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض اوقات ایک کام بہت آسان ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو جب توجہ نہ ہو تو پھر تو کوئی کام بھی، آپ مجھے کوئی کام بتا دیں جو جس میں آپ کی دلچسپی نہ ہو اور اس کو آپ کر سکیں، ایسا کوئی کام ہے؟ چاہے سارا مسالہ تیار ہے کچن میں نا، تو دودھ بھی ہے، چینی بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن آپ کی نہ تو چائے کی طلب ہے، سارا مسالہ تیار ہے تو چائے بن جائے گی، سارا مسالہ تیار ہے کچن میں، گیس بھی ہے، فل پریشر ہے، لیکن نہ تو طلب ہے نہ توجہ ہے، نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک چیز کی، یہ اسی طرح یعنی دنیا کے کاموں کی یہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ طلب کی بات ہوتی ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ من طلب فقد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، من جد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری طلب کی بات ہوتی ہے، اشتیاق، شوق کی بات ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے کام بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی شوق کے نہیں ہو پاتے، دنیا کے کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، آپ کی خواہش ہی نہیں ہے کام کرنے، تو بس بات جو ہے بس رہ جاتی ہے، پھر وہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک عام سی سادہ سی بات ہے۔ ہوتا کام اس وقت ہے جب آپ اس کے لیے پائنچے چڑھا لیں، آستینیں چڑھا لیں۔ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں آستینیں چڑھانی ہوتی ہیں، پھر ہو جاتا ہے کام، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بات۔ تو طلب ہے، اول تو طلب کی بات ہے، من طلب فقد وجدہ، یہ ایک اصول جو ہے یہ سارے اس میں یعنی تقریباً دنیا میں تو یہ چیز جو ہے یہ یعنی پوری نہیں بیٹھتی دنیا کے کاموں میں، کیونکہ بعض اوقات آپ طلب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہ بات جو ہے آخرت کے بارے میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے،
کہ آپ جو طلب کریں گے، جس کے لیے محنت کریں گے، اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ ابھی ہمارا اوپر کا جو باغیچہ ہے، اس میں ہمیں مالی نے کہا کہ بھئی اس کو ذرا دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے باغیچے کو۔ تو کیا ہوا، اس نے ساری زمین وہ کی ہے اور پھر جو ہے یعنی پرانی گھاس ختم کر کے اکھیڑ کے اب نئی گھاس کے وہ لگا دیے، پودے لگا دیے۔ ابھی ہو سکتا ہے کسی نے نہیں دیکھو، بہرحال کوئی بھی کہیں بھی آپ گھاس لگا دیں، اور اب یہ ہے تو وہ گھاس اب نکلے گی اور پھیل جائے گی کہ نہیں پھیلے گی، چمن سرسبز ہو جائے گا کہ نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کو یعنی یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا جو آپ کرو گے ویسے ہی آپ پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور پھر انسان جو ہے یعنی اپنا اگر ایک ذہن بنا لے دنیا کے بارے میں، تو دنیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا حسب خواہش آپ کو نہیں مل سکتی، وہ تو نصیب پہ ہے، نصیب جو بھی ہوگا، آپ کی نیت اللہ ہو یا نہ ہو، آپ کو اپنا نصیب پورا ملے گا، ضرور ملے گا۔ ایک بات لیکن آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی کچھ ہے باطنی طور پہ جس کے لیے وہ کوشش کرے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوشش کس کے لیے تھی۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک منزل کا انتخاب کر لیں اور اس میں ارادہ کر لیں کہ اس میں اب میری جان بھی جاتی ہے تو جان دینے کو بھی میں تیار ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں دنیا کے عزت و وقار کو لوگ جو ہے منزل بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ قتل مقاتلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی خبر آئی تھی، کل ہی کی بات ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جائیداد کا کوئی حساب کتاب ہو رہا تھا، حساب کتاب نہیں، وہ مانگ رہا تھا یا جو بھی ہے، تو باپ نے، ظاہر ہے کہ باپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بیٹے کا اس سے اتفاق نہیں ہوا تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں ایک مقصد کے لیے ایک جان اس نے لے لی، مثال کے طور پہ وہ اس کے باپ کی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں زن زر زمین تین بڑی چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ کچہریاں جو ہیں اسی کے لیے، انہی کے مقدمات سے اس نے میرے پیسے کھا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور پھر مقدمات آپ سارے جو ہیں مقدمات یہ، اور پھر قتل مقاتلہ، یعنی انسان دنیا کے بھی لیے جو بھی وہ چاہتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ دشمندار لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بندوقیں اور یہ اور وہ، ایک گروپ ہوتا ہے، تو وہ کیا، وہ جب دشمن اس کے سامنے آئے تو وہ اڑا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب دشمنی ہوتی ہے نا، اور سخت دشمنی ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جب میرے سامنے آئے گا بس میں نے اس کو مارنا ہے۔ دنیا کے لیے انسان اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے۔ اب دشمنی آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جان کو بھی تو خطرہ ہے کہ نہیں؟ عام دشمنی جو ہوتی ہے تو اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ہوتا ہے قتل مقاتلے ہوتے ہیں، دو گروہ لڑ بیٹھتے ہیں یہ وہ نا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلب کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، دین اس کے لیے خالص کر لو۔ بعض ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس کا ہم عمومی مطلب لے لیتے ہیں، حقیقی مطلب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ہمارے ذہن میں مفہوم محدود ہے، یا تو ہے نہیں اور ہے تو محدود ہے۔ تو بہرحال یہ دین اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلص لہ الدین الفاظ ہیں لفظی طور پہ، یہ لفظی ترجمہ ہے، اللہ کی بندگی، دین اس کے لیے خالص۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہو وہ اللہ کے لیے گزارو، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے آپ زندگی گزارو تو بات پھر ہو جائے گی۔
یعنی یہ سلوک جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور تو وہ دین خالص ہو نہیں پاتا۔ یہ مطلب ہم نے یعنی اس سوال کا ہم جواب کہہ رہے ہیں کہ جو منزل ہے دور ہے اور جو ہماری کوششیں ہیں وہ کم ہیں، یہ ہے نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو ایک تو منزل کا اخلاص ہونا چاہیے کہ ہاں میں اور کچھ تو چاہتا ہی نہیں، یہی میری ترجیح ہے، اللہ ہی میری ترجیح ہے اور اللہ ہی کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام جو مراسم عبودیت ہے، میری قربانیاں جو ہے، میری زندگی جو ہے، میری موت جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ جب اور پھر دوسری بھی میں نے آپ کو ابھی آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنا رخ پھیر لیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ہر طرف سے اور اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ اگر کوئی اور بھی منزل ہے تو مشرک ہو گیا ہے بندہ، اگر مخلص نہیں ہے تو مشرک ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اگر مخلص نہیں ہے اپنے مقصد حیات میں تو پھر وہ لازماً مشرکانہ افعال میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی اور بھی کوئی منزل ہوگی، اور بھی کوئی چاہت ہوگی کہ میں نے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور وہ پھر یعنی بحیثیت محبوب کے اس نے ظاہر ہے کہ اللہ اگر خالص اگر ہمارا رب نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں بات آ جاتی ہے کہ اس کو لازمی جو ہے یہ شرک میں جا پڑے گا۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ سے بھی محبت، وہ آپ کے جو بھی ہوں، آپ کی اپنی ذات ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی پوزیشن ہو سکتی ہے، آپ کی جو ہے بیٹا بیوی شوہر، یہ سارے کچھ جو ہیں، یہ اس سے آپ محبت اللہ کے مقابلے میں محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ انسان پھر شرک میں پڑ جاتا ہے۔ تو اول تو توحید کا ایک درس اگر ہم اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، اپنے زندگی کا مقصد ہمارے ذہن میں طے ہو جائے کہ یہ اصل کام میں نے یہ کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو میرے خیال سے ترجیحات کی بھی بات کی تھی۔ انسان اگر یعنی انسان زندگی گزارتا ہے اپنی ترجیحات کی بدولت، زندگی میں جو اس کی ترجیحات ہوں گی اسی طریقے سے یہ زندگی گزارے گا۔ اس ترجیح کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو وہ اس رکاوٹ کو ہٹا دے گا۔ ترجیح آپ جو بھی بنا لیں، دنیا کی اگر بنا لیں، دین اگر راستے میں رکاوٹ آتا ہے تو دین کو پھر آپ نظر انداز کر دیں گے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن ہے ہدایت، اور پھر اس پہ طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، یہ دو چیزیں بنیادی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے دنیا سے تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے دو چیزیں تم میں چھوڑ دی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب یہ ایک ترجیح ہوگی، اللہ کی کتاب اور حضور کا طریقہ۔ اگر یہ آپ کی ترجیح نہیں ہے، اب یہ ترجیح کس وقت بنے گی؟ یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ، یہ رسول کی پیروی، اس کا اتباع، یہ ترجیح آپ کی نہیں بن سکتی اس وقت تک جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے، خالص منزل نہ ہو جائے۔ تو اس وقت تک آپ یعنی اور چیزوں کو ترجیح دیتے رہیں گے۔ آپ پھر سوچ لیں آپ کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہماری جو مصروفیات ہیں اس میں کبھی دین اور دنیا کا ٹکراؤ آتا ہے تو دنیا کو ہم لے لیتے ہیں کہ دین کے ساتھ تو دیکھیں گے، یہ دنیا تو کرو، اپنا یہ کام تو کرو۔ ترجیح اس میں مثال کے طور پہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے بھائی انتقال کر گئے تھے، 11 بجے جنازہ تھا اور 11 بجے درس کا بھی ٹائم تھا، تو ترجیح کیا تھی؟ درس تھا۔
تو وہ جنازہ تو ہو گیا، بخشنے والا تو اللہ کی ذات ہے، تو جنازہ ہو گیا، لیکن ہم نے وہ ترجیح جو ہے اپنی قائم رکھی، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ویسے ہی میں بتا رہا ہوں، یہ ترجیح جو ہے آپ کی پھر یہ ہے کہ اللہ ہو جائے، تو پھر آپ کی جب تک اللہ آپ کی مقصود نہیں بنے گا، دین آپ کی ترجیح نہیں بنے گی، اور تو پھر اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کامیابی آپ میں کوئی بھی عادت ہے خراب ہے، آپ فضول وقت ضائع کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کسی بھی جگہ، تو فضول وقت ضائع کرنا حرام ہے، تو لیکن وہ حرام کام آپ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ حرام کام چھوڑنا آپ کی ترجیح نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے تو قرآن میں واضح ہے، تو یعنی وہ آپ فضول کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، تو اب مصلح کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بتا دے، وہ تو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس کام سے باز رکھے گا یا نام لے کے بتائے گا کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ تو پھر انسان کے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے متعلق یہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترجیح اگر ہماری خالص اللہ بن جائے، اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، یہ کیسے بنے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ترجیح جب اللہ بن جائے تو اب یہ ہے کہ اس بندے کی پرواز شروع ہو گئی، اب اس کا ہر عمل اس سے نور بنے گا۔ کون سے داغ لگیں گے؟ سفید، تو سفید داغ لگتے رہیں گے۔ یہ تو دیکھیں یقین کی بھی باتیں ہیں، اور ہے بھی ایسا، اور قرآن میں بھی لکھا ہے، حضور نے بھی فرمایا ہر جو عمل ہے آپ کا، اور چاہے اس کا تعلق ظاہر سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے ایک نور کا نقطہ بنے گا، اور یعنی آپ کا دل جو ہے براق بن جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل براق بن جائے گا، کیونکہ یہ تو آسان کام ہے، مقصود آپ ایک متعین کر لیں، اور پھر ترجیح آپ اپنی متعین کر لیں، اور اس کے لیے آپ کام کریں، تو بس ہر عمل کے بدلے آپ کو ایک نور اللہ پاک عطا کرے گا، آپ کے دل جو ہے سفید ہوتا رہے گا۔ اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جو ٹیڑھا نقش ہو نا اس کو مٹا دو۔ تو ٹیڑھا نقش کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف جو بھی عمل ہے ختم، بس۔ یعنی آپ انکار کرنا سیکھیں، انکار جو آپ انکار کریں اس پہ اسی وقت آپ اطلاق ہو سکے گا آپ کی زندگی پہ، جب آپ اپنے مقصد میں سچے ہوں۔ اور جو لوگ اپنے مقصد میں جھوٹے ہوتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں ان کی، تو ان سے کام نہیں ہو پاتا، بندگی ان سے نہیں ہو پائی۔ یہ ایک بات جو ہے، یعنی بعض سوال پیدا ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی سوال پیدا ہو اسی بارے میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مقصود اللہ نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندگی آپ سے نہیں ہو سکے گی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ جب بندگی آپ نہیں کر رہے تو بس تو بات تو ختم ہوگی، بندگی سر آپ نہیں جھکا سکتے، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر نہیں جھکا سکتے، دل آپ کا پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو انکار نہیں کر رہے۔ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو یہ مٹا تو پھر آپ نہیں سکتے، میں تو یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، ہوتا رہے، یعنی قرآن کا حکم ہوتا رہے، رسول کا طریقہ ہوتا ہے، میں تو اپنے طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ یہ کتنی بڑی مشرکانہ بات ہے، میں تو اپنے طریقے سے زندگی گزاروں گا، بس یہ نہیں، آپ زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن آپ نے ترجیح نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، دوسرے انداز سے میں بات کر رہا ہوں، اصل میں تو اللہ کی رضا ہے، رضائے الہی جو ہے اگر آپ کا نصب العین نہیں ہے تو پھر اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یعنی وہ ناراض ہوگا آپ سے۔
بنیادی طور پہ اگر آپ رضائے الہی آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ واتخذوا من دون اللہ آلیہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے ہیں۔ تو یہ معبود باطل جو ہے اس سے انکار کرنا ہے کہ نو، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب جب اللہ ہی کو رضا کو آپ یعنی اپنی منزل بنا لیں اور اس کو بنا لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا، توفیق بھی دے گا۔ مسئلہ تو توفیق کا بھی آ جاتا ہے نا، توفیق کس وقت ملے گی؟ جب آپ کا پورا ارادہ ہو۔ توفیق الہی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ملے گی کس وقت؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو تو وہ بھی میں بتا دوں۔ توفیق الہی جو ہے، ایک تو وہ اس میں رحمان بابا کا ایک شعر بھی ہے، یہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ در سرمل نبی رحمانہ کہ لخکر ادھر سرئی یک تنہائی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہ ہو، اس کی توفیق آپ کے ساتھ نہ ہو، تو دنیا کے لشکر آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اکیلے ہیں۔ لیکن اس کا اگر آپ اپوزٹ کر لیں، اس شعر کا اپوزٹ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی امداد اگر سامنے ہو تو پھر ہر چیز جو ہے آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی امداد حاصل ہو گئی نا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ اس وقت صرف نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، سامنے سمندر تھا اور راستہ نہیں تھا، قوم گھبرا گئی، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ فرعون تو پیچھے آ گیا اور آگے سمندر ہے، ادھر پہاڑ ہے، ہم نہیں چڑھ سکتے، آگے سمندر ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے۔ یعنی ان کا ایک یقین تھا نا، اور یہ یقین ہر مومن کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس پیغمبروں کا ہے اور ہمارا نہیں۔ تو ان معی ربی سیہدین، تو سمندر نے راستہ دے دیا کہ نہیں دیا؟ پھر جو ہے ایک صحرا میں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے رہائش اور خوراک کے اسباب پیدا کر دیے۔ کپڑے، وہ تفسیر میں آتا ہے کپڑے جو ہے میلے نہیں ہوتے تھے، بچہ بڑا ہوتا تھا کپڑے بھی بڑے ہوتے رہتے۔ اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بادل کا سایہ، دھوپ تھی نا، صحرا میں دھوپ، صحرا میں دھوپ، تو اور نیچے جو ہے صحرا میں کیا خوراک ہوتی ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہ قوم، یعنی یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو من و سلوہ آتا تھا۔ پرندے عام بٹیر جو ہیں عام طور پہ بھاگتے ہیں، اس کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے، وہ بھاگتے نہیں، پکڑ لو مجھے، بھون کے کھا لو۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پہ بھی ہمارا تو بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بعض اوقات دیکھیں حالات، مشکلات آتی ہیں، انسان کہتے ہیں یار مشکل ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سخت بیمار رہتا ہے، تو پھر میں نے سنا ہے وہ مایوسی ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم اچھے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ایک مایوسی آ جاتی ہے، کیوں؟ علاج کروا رہے ہیں، فائدے نہیں ہو رہے، پھر انسان کہتا ہے یار بھئی تم بیمار ہو گئے ہو تو شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مایوسی کیا بات ہے؟ اللہ کی مدد یہ جو ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں ذلیل کرے تو کون ہے کہ تمہاری امداد کرے میرے بعد؟ اللہ کی مدد یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم نے اعتماد کھو دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے کٹ گئے،
یہ وجہ ہے۔ اللہ سے ہم یعنی اللہ پہ نہ بھروسہ ہے نہ اللہ پہ اعتماد ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ پھر آتی بھی نہیں ہے مدد، کیونکہ آپ کا تو اللہ کی مدد پہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت کا راستہ نہیں بتاتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو نافرمان ہیں، قانون شکن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نہ ہدایت دیتا ہے نہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد جو ہے ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی کام ہو توفیق الہی کے طریقے پر آپ عمل کریں، نیک کام جو کرنا چاہیں یا برے کام سے بچنا چاہیں وہ آپ کر لیں گے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میں کیسے کروں گا، ایک کام انسان ایک عادت چھوڑنا چاہتا ہے یا ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے، ابھی میں نے اس پہ بات نہیں کی ہے، تو وہ توفیق الہی کے طریقہ کار پہ آپ عمل کر کے، یہ ایک لگا بندہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہ یعنی 1 2 3 پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، پھر توفیق الہی آ جاتی ہے۔ اور اس بارے میں وہ شعر بھی ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ اصل میں تو ہم نے اعتماد کھو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے، تو پھر تو کام خراب ہے، پھر تو شرک ہے، کفر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ جو بھی مرضی آئے کریں، لیکن ہے کفر اور شرک، انکار، اللہ سے انکار، اور باطل کا اقرار، اللہ سے انکار اور باطل کا اقرار۔ باطل میں آپ کوئی زور، کوئی طاقت محسوس کرتے ہیں، تو پھر تو یہ تو باطل ہے کہ اگر آپ نے باطل پہ بھروسہ کر لیا، باطل سے آپ نے امیدیں لگا لی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ توفیق اللہ کی مدد، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ وہی ہے، وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی تھا، وہ مومنین کے ساتھ بھی ہے، وہ مومنین کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی مدد کرنے والا ہے، اور مدد اگر ظاہری اسباب نہ ہو تو باطنی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ آگ جلاتی ہے کہ انسان کو کہ نہیں جلاتی؟ بھائی آگ میں آگ کے ہاتھ پکڑیں تو ہاتھ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ نے جلایا انہیں، کیوں؟ اللہ کی مدد آ گئی نا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا اے آگ خبردار، اس کا بال بھی نہیں جلے گا، نہیں جلا، بال بھی نہیں جلا، ورنہ تو تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کبھی کبھی بال جل جاتے ہیں، جلتے نہیں، آگ کے تھوڑا سا قریب یا کوئی بھپکا آتا ہے تو وہ ہاتھ، بال داڑھی کے یا ہاتھ کے جل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اور یہ مدد جو ہے یہ حق ہے، قرآن میں ہے کہ میری مدد جو ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ مومن جب مدد کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں۔ تو پھر جو نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ تو میں نے آپ کو یہ مطلب ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تو پیغمبروں کے ساتھ تھا معاملہ، اللہ تعالیٰ کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یا جو ہے وہ چھری نے کام نہیں کیا، یہ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ تھا، یا انہوں نے ایریاں رکھ دیں تو جو پانی کا چشمہ ابل پڑا، وہ پیغمبر تھے۔ ہمارا خیال یہ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اب نہیں ہو سکتا ایسا، یہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ایسا کوئی شعر ہے، مجھے مکمل یاد نہیں ہے،
آگ پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. اب بھی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ایسے ہے. یہ بات یہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد، اللہ سے آپ اپنا کنیکشن جوڑ لیں اور یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہے اور میرے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اس کے لیے پھر شرائط ہیں، میں وہ بھی بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، یعنی نیکی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی برائی چھوڑنا چاہتے ہیں، پکا ارادہ کہ یہ کام حق ہے یہ میں کروں گا، یہ باطل ہے یہ میں نہیں کروں گا. مثال کے طور پر عرض کروں، ایک تو اللہ سے وہ خاص تعلق، وہ جو انسان اپنا ایک کنیکشن لگا لیتا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے آگے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کیسے جائیں گے، یہ تو بڑی، تو اب یہی ہے نا کہ نیکی کو اختیار کرنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے؟ نیکی کو لینا ہے اور برائی کو چھوڑنا ہے. تو اب کیا ہے کہ برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں پکا، نیکی کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیں. اب نیکیاں تو بہت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا اس میں حسنہ ہے. خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ اللہ کے راستے پر چل پڑیں اور اللہ کو منزل بنا کے برائیاں چھوڑ دیں. جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، برائیاں چھوڑ دیں، ایک دم چھوڑ دیں. اچھا پھر ارادہ نمبر 1، ارادہ توفیق الہی کی میں بات بتا دوں. ارادہ، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں اس کو کر گزریں. جو نیکی کا آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کر دیں، جو برائی آپ رکنا چاہتے ہیں اس کو ختم کر دیں خود اپنے اس سے، یعنی اس کا آغاز کر دیں، اپنی نیکی کا آغاز کر دیں، برائی کو چھوڑنے کا آغاز کر دیں، بلکہ چھوڑ دیں برائی. اب تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد خود بخود آ جائے گی. یہ نہیں پھر یعنی خیر یہ بھی میں ساتھ کہہ دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. نہیں ہو رہی نا ایک بات، نیکی نہیں ہو رہی، برائی نہیں چھوڑ رہی، اللہ سے دعا مانگیں تو وہ دعا مستجاب ہوگی، قبول ہو جائے گی. بعض اوقات ہوتا ہے نا دعا قبول نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں نا دعائیں کرتے رہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعا مستجاب ہوگی، وہ قبول ہو جائے گی، آپ کر لیں گے. یہ میں نے ویسے ہی ایک وہ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک طریقہ ہے. اگر اللہ سے آپ کا ایک رابطہ ہے، آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی چھوڑنا چاہتے ہیں، تو شروع کر دیں کام، ارادہ کر کے کام شروع کر دیں، اچھا کام کریں. اور اس میں پھر تفصیل ہے وہ پھر انشاءاللہ کر لیں گے کسی وقت، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کریں تو وہ کام ہو جائے گا. کوئی مختصر سوال ہو، کوئی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو کر لیں، ورنہ پھر دیکھیں گے. ہاں یقین تو ہمارے سے کچھ وقت ہوتا ہے جس وقت یا تو ہم بیمار ہیں، ہمارا کوئی بیمار ہے یا ہمارا کوئی کام پھنسا ہونا، تو اس وقت ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ادروائز ہم یہ نہیں کرتے. یہ وہ جو یقین ہوتا ہے اس میں اور اس یقین میں فرق ہے. اس وقت تو ہم جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جو کام پھنسا ہو یا کوئی بیمار ہو، تو اس وقت ہم اتنی یکسوئی سے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. زلزلہ جب آتا ہے نا کہ آپ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی. یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یقین جو ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ پر یقین کر لو، بجائے اس کے کہ تم پہ کوئی بیماری آئے یا کوئی مشکل حالات آئیں، اس سے پہلے تم یقین کر لو کہ میں تمہارے ساتھ. تو ایک یقین کی کیفیت، یہ تو اس کا بھی طریقہ ہے، پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے اس پہ کہ یقین کی کیفیت آپ کو کیسے حاصل ہوگی. تو یقین اصل میں تو یہ ایمان یقین ہی کا نام ہے، یعنی ایمان کا جب ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے درس میں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ یقین کر لو.
تو وہ یقین جو ہے اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو منازل جو ہیں خود بخود طے ہوتی رہتی ہیں. یعنی جس کام کو ہم مشکل سمجھتے ہیں نا، تو وہ یقین اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو وہ جو منازل ہیں، جو رتبے ہیں، آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ کو نظر نہیں آتے لیکن آپ کے پر لگ جاتے ہیں، پر لگ جاتے ہیں آپ کی پرواز. تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا کام، تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا، تو وہ پر لگ جاتے ہیں. یہ نیک اعمال جو ہے نا، یہ پھر انسان ایسے اس کو لے جاتا رہتا ہے. یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ یصعد الکلم، پاک بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے. یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب ہم پڑھتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب. طیب مانے تو وہ پاک کلمہ جو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ چڑھتا ہے. اور پھر چڑھاتا کیا چیز ہے؟ قرآن کی بات ہے، والعمل الصالح، اچھا عمل، اس کو پھر چڑھانے لگتا ہے. یعنی وہ پیٹرول گاڑی ڈال لیں، گاڑی ٹھیک ہے اور اس میں پیٹرول نہ ہو تو وہ چلے گی. پیٹرول جو ہے جب آپ ڈال دیں تو گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ ہم نے پہلے انکار میں تو چل جائے گی. تو یہ پیٹرول جو ہے کیا ہے؟ عمل صالح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. تو عمل صالح جو ہے اس کی تشریح کو بھی دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. عمل صالح، لیکن پہلے یقین. تو یقین کیا؟ کہ اللہ میری منزل ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف جانا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کا ہوں. ہم تو کہتے ہیں میں اپنا ہوں. بچے جو سوچتے ہیں میں اپنا ہوں، ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. یا عام انسان کو کہتے ہیں میں یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تو کوئی فکر نہیں ہوتی عام طور پہ. یہ میں اور یہ میرے بچے، ان کا کرنا ہے میں نے، یہ میری ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہم اسی کو کہتے ہیں. میں چھوٹا تھا، یہ داڑھی ابھی نہیں آئی تھی، یہ تو خیر 12ویں میں ہے اور میں 8ویں کلاس میں تھا. میرے والد کے ایک دوست تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رجحان تو تھا مسجد وغیرہ، تو وہ ہمارے محلے میں ان کا گھر تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ تو سب کچھ کر رہے ہو، جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ اپنی جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ یعنی بڑے ہو کے تم نے یہ لائن لے لی ہے، اپنی جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ کلاس 8 میں تھا میں. تو اب ذہنیت کی بات ہوتی ہے نا، عام سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرف رخ کر لیں تو دنیا کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا بیان گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.